السلام علیکم ناظرین، یہ ہے آپ کا اپنا چینل اردو لیب ٹیچر۔ یہاں آپ کو سننے کو ملیں گے انشاءاللہ انسپریشنل سٹوریز اردو ادب کی، اردو زبان کی ترویج کے لیے ہماری یہ پہلی کاوش ہے۔ اگر آپ کو ہماری اس کاوش کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آئے تو بلا جھجک کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں سب گورے چٹے اور سرخ و سفید تھے، لیکن میری بڑی بہن ملیحہ کی رنگت سیاہ تھی۔ جب سب ساتھ بیٹھتے تو وہ ہمارے خاندان سے الگ لگتی۔ میں اجلی، نکھری اور خوبصورت تھی۔ اس امر نے مجھ میں غرور پیدا کر دیا تھا۔ ناموں کا بھی انسانی شخصیت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرا نام نور سحر رکھتے ہوئے غالباً والدین نے میری حسین صورت کو مد نظر رکھا ہوگا، جبکہ ملیحہ کا رنگ کالا تھا اور نقوش بھی واجبی تھے۔ گویا وہ ایسی گہری شام تھی کہ جس کی سحر ہی نہ ہو۔ جب ہم بہنیں کہیں ساتھ جاتی تو لوگ ان کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ادھر میں کہ سرتاپا بولتی تصویر۔ جب ہر شخص گہری نظر سے دیکھے اور تعریف کرے تو آدمی خود پسند اور خود بین ہو ہی جاتا ہے۔ جوں جوں اپنے حسن سے آگہی گہری ہوتی گئی، غرور میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو گردانتی نہ تھی۔ ادھر باجی تھی کہ توجہ کے لیے 100 جتن کرتی تھی۔ فیشنیبل عمدہ لباس، بالوں کے نت نئے سٹائل، وہ میک اپ کی دلدادہ تھی، لیکن ہر دم نک سک سے درست ہونے کے باوجود کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہ تھا۔ پھر وہ موڑ ہماری زندگی میں آ گیا جب بیری پر پتھر آنے لگتے ہیں۔ والدین چاہتے تھے پہلے ملیحہ کی شادی ہو، پھر نور سحر کے ہاتھ پیلے کریں گے۔ میں ان سے 4 برس چھوٹی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو رشتہ دیکھنے آتے وہ باجی کی بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ اسی چکر میں کئی اچھے رشتے لوٹا دیے گئے۔ والد کبھی کبھی سمجھاتے کہ بیگم ایسا مت کرو، اتنا اچھا رشتہ مت لوٹاؤ، وہ نور سحر کو مانگ رہے ہیں تو ہاں کر دو، ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا۔ جب نور اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ملیحہ کا بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ امی بھی ضد کی پکی تھی، انہوں نے ایک سے ایک اچھے رشتے لوٹا دیا۔ ملیحہ کا گھر بسانے کی خاطر وہ مجھے ہر ایک سے چھپانے لگی، لیکن 14ویں کا چاند کہیں بدلیوں میں چھپ سکتا ہے؟ روشنی چھن چھن کر آتی ہے تو اور بھلی لگتی ہے۔ ملیحہ اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے لاکھ چھپایا لیکن میرے حسن کا چرچا رک نہ سکا۔ وقت گزرتا گیا، اب میں 23 اور باجی 27 کی ہو گئی۔ رشتے آنے کم ہو گئے۔ ہماری والدہ کو پھر بھی عقل نہ آئی، ہاں کر کے نہ دی۔ بالآخر ایک رشتہ کرانے والی عورت کا سہارا لینا پڑا۔ وہ رشتہ لائی، لڑکے کو دیکھتے ہی باجی ملیحہ اس پر لٹو ہو گئی۔ لڑکے نے بدقسمتی سے میری بھی جھلک دیکھ لی تھی۔ گھر جا کر ماں سے کہا کہ بڑی تو کالی کلوٹی ہے، مجھے چھوٹی لڑکی کا رشتہ منظور ہے۔ وہ عورتیں دوبارہ آئیں، باجی کو نظر انداز کر دیا اور مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ میں ان کی دلچسپی دیکھ کر باجی سمجھ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ عورتوں نے ان کو رد کر کے مجھے پسند کر لیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اپنی بہن کے جذبات کو خوب سمجھتی تھی، مگر کیا کرتی، لوگوں کے دل پھیرنا میرے بس میں تو نہ تھا۔ ادھر امی نے بھی سوچ لیا کہ یہ بیل تبھی منڈے چڑھے گی جب وہ پہلے مجھے گھر سے ودا کریں گی۔ جب یہ رخصت ہو جائے گی تو مقابلے والی صورت باقی نہ رہے گی، تب ظاہر ہے ملیحہ کی شادی کی راہ نکل آئے گی۔ شادی کے انتظار میں میری بہن کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اب میں خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی کہ ملیحہ میری وجہ سے دلہن نہ بن سکی تھی۔ بہت سوچا کہ کیا کروں جو ناصر میری بجائے ملیحہ کو قبول کر لے۔ کاش مجھ میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ اپنے چہرے پر تیزاب ڈال کر نقوش بگاڑ لیتی۔ جب حسن ہی نہ رہتا تو کون مجھے پسند کرتا؟ بزدل تھی، ورنہ شاید بہن کی خوشی کی خاطر یہ بھی کر گزرتی۔ رات بھر رو رو کر دعا کرتی، اے اللہ ناصر اور اس کے گھر والے ایک بار اور آ جائیں اور مجھے ناپسند کر کے میری بہن کو قبول کر لیں۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ رشتہ اچھا تھا، لوگ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے تھے، خاندان اعلیٰ تھا۔ ایک نظر میں انہوں نے ہمیں اور ہم نے انہیں قبول کر لیا۔ معاملہ بس چھوٹی بڑی والا تھا، لیکن ناصر کو میں اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے، کسی طرح نور سحر کے والدین کو راضی کریں، ہم اپنا نیا بنگلہ اس کے نام کرنے کو تیار ہیں، ان کو اور کیا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اس سے بہت اچھے رشتے مل سکتے تھے۔ نہ جانے اس نے مجھ میں کیا بات دیکھی کہ بس اڑ گیا۔ اس کی والدہ اور گھر والے کئی بار آئے، اس قدر منت کی کہ بالآخر والد صاحب نے میرے لیے ہاں کہہ دی۔ امی کو بھی راضی کر لیا کہ نور سحر کو اس کے گھر ہو جانے دو، ملیحہ کا رشتہ انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گا۔ میری شادی ناصر سے ہو گئی۔ باجی کئی دنوں تک افسردہ اور دل برداشتہ رہی۔ میں چلی گئی۔ جب میں اور ناصر میکے آتے
تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بالآخر مجھے اپنی باجی کا دکھ شوہر کو بتانا پڑا۔ باجی کی رنگت کالی تھی، اس کے سوا اور کوئی عیب نہ تھا، بلکہ مجھ سے زیادہ خوبیوں کی مالک تھی۔ نرم خو، فرما بردار، سگڑ اور اچھے ذہن کی حامل۔ رفتہ رفتہ ناصر نے جان لیا کہ نور سحر حسن کی دولت سے مالا مال ہے تو ملیحہ شخصیت کی خوبیوں کے باعث ایک اعلیٰ درجے کی انسان ہے۔ اگر عقل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ لڑکی ان خوبیوں کے باعث اپنی چھوٹی بہن سے بڑھ کر ہے۔ 1 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ امی کی طبیعت ان دنوں ٹھیک نہ تھی اور ہماری ساس اپنی بڑی بیٹی کے پاس جدہ گئی ہوئی تھی۔ ملیحہ کو میرے پاس آ کر رہنا پڑا۔ اس نے جس طرح مجھے اور میرے نوزائیدہ بچے کو سنبھالا، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کی، ناصر از حد متاثر ہوئے۔ کہتے تھے کہ رنگت گہری سانولی ہے تو کیا ہوا، یہ لڑکی تو سونے میں تولنے کے قابل ہے، مگر افسوس کہ لوگ ہمیشہ ظاہری صورت پر جاتے ہیں اور کوئی کسی کے اندر کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ پاتا۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی اچھے گھر میں تمہاری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ ناصر کے ایک کزن جن کا نام صباحت تھا، ان کی شادی کو 2 سال گزرے تھے کہ میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی۔ وہ ایک بہت امیر اور ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں کے مزاجوں میں بے حد فرق تھا، نبھ نہ سکی اور طلاق ہو گئی۔ صباحت بھائی بہت دل گرفتہ تھے، وہ اکثر ناصر سے ملنے اتوار کو جاتے، دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھاتے۔ 2-4 بار ایسا اتفاق ہوا کہ وہ آئے تو ملیحہ بھی آئی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں نا حسن انسان کی آنکھ میں ہوتا ہے، جسے اللہ دیدہ بینا دے وہ باطنی خوبصورتی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ صباحت کو ملیحہ میں وہ خوبصورتی نظر آ گئی جو کسی اور کو نظر نہ آئی تھی۔ وہ خود کافی خوبصورت تھے۔ پہلی بیوی جو طلاق لے کر چلی گئی تھی وہ بھی بہت حسین لڑکی تھی۔ بہرحال حسن کی ناگن سے ڈھسے جانے کے بعد صباحت بھائی کے دل میں حسن کا ارمان نہ رہا۔ انہوں نے میرے گھر پر ملیحہ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ ناصر سے بات کی کہ ملیحہ سے میری شادی کرا دو۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، ہم تو پہلے ہی ارمان کرتے تھے کہ باجی کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ عمر نکلی جاتی تھی، وہ صباحت سے 4-5 برس چھوٹی ہی ہوں گی۔ بہرحال والدہ سے ذکر کیا، والد صاحب تو صباحت سے مل چکے تھے۔ یوں یہ رشتہ اللہ کے کرم سے طے ہو گیا اور بڑی دھوم دھام سے میری بہن کی شادی ہو گئی۔ دلہن بن کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کالی رنگت کے باوجود ان پر نکھار تھا اور خوب روپ چڑھا تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ دلہا دلہن خوش تھے۔ سوچتی ہوں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ شادی کا بھی ایک دن معین ہوتا ہے۔ انسان مایوس نہ ہو اور صبر کے ساتھ دعا کرتا رہے تو اللہ اپنے بندوں کو ضرور سنتا ہے۔